ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور ظاہر ہے صدر ٹرمپ نے جس طریقے سے ایران کا شکریہ ادا کیا ہے ان کے لیے ایک ون ون سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ ایک طرف انہوں نے کل یہ اعلان کیا تھا کہ میں جو ہوں وہ 9 سے زائد جنگیں رکوانے والا صدر ہوں، ظاہر ہے اس بات کا وہ بہت کریڈٹ لیتے ہیں، اور آج جو آبنائے ہرمز کا کھلنا ہے وہ بھی ایک بڑی وکٹری کی طرف جو ہے وہ ان کو لے کے جا رہی ہے۔ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو میسجنگ وہ کر رہے ہیں اپنے ٹروتھ سے، اور جس طرح انہوں نے ایران کا شکریہ ادا کیا؟ دیکھیے، یہ بڑی خبر نہیں، انتہائی اہم اور انتہائی اطمینان بخش اور خوشی کا موقع ہے اس وقت، نہ صرف یہ کہ پوری دنیا میں بلکہ امریکہ اور واشنگٹن میں ایک انتہائی اطمینان کی سی لہر دوڑی ہوئی ہے، اور ہر شخص جو چھوٹا بڑا اینالسٹ اور تبصرہ نگار یا رپورٹر یا پالیٹکس سے اس کا ذرا سا بھی تعلق ہو، یا ایک عام جو ایک شہری ہے، وہ ایک انتہائی خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا کے لیے دیکھیے بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ یہ تنازع ایسا تھا کہ اگر تھوڑا سا بھی آؤٹ آف ہینڈ نکلتا، اگر بات بننے کے بجائے اگر بگڑتی رہتی، تو یہ پوری دنیا کے لیے پہلے ہی بہت مسائل میں گھری ہوئی دنیا ہے، تو یہ بہت بڑی، یعنی سمجھیے کہ ورلڈ وار 3 کا ہونا اس میں کوئی بڑی اچنبھے کی بات نہیں ہوتی اگر معاملات خراب ہوتے۔ تو اس آپ نے میں آپ نے ظاہر ہے، دیکھیے آپ نے میں ایک ٹرم استعمال فیصل آپ نے ایک ٹرم استعمال کی ہے کہ بات بننے کے بجائے اگر بگڑ جاتی، تو یہ جو پیش رفت ہوئی کل اور آج، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات واقعی بننے کی طرف جا رہی ہے اور حتمی معاہدے کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو وزیر جنگ ہے امریکہ کے پیٹ ہیگسٹ، انہوں نے کل بھی ایران کو ساتھ میں دھمکیاں بھی دیں، تو ایران کی طرف سے بھی ظاہر ہے پھر اس کا جواب بھی آیا، لیکن بن رہی ہے بات۔ آپ جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو باڈی لینگویج ہے، تنزیلہ جس طرح کے پیٹ بیانات ہیں، ان کو پیٹ کیسے ہیگسٹ انالائز کرتے ہیں؟ ہاں پیٹ ہیگسٹ جو ہے نا، وہ ایک سائٹ کا شو ہوتے ہیں تاکہ تھوڑا بہت جو ہے نا شور وہ مچایا جا سکے۔ ان کو کوئی سیریس لیتا نہیں ہے، خود ان کی اپنی پارٹی میں بھی عہدہ ظاہر ہے بہت بڑا ہے ان کا، لیکن وہ ان کی جو بات چیت ہے اور جو اندازے ہیں، وہ بالکل کوئی بھی سیریس نہیں تھا، نہ میڈیا میں نہ ان کی اپنی پارٹی۔ لیکن جو آپ کا جو سوال ہے کہ بات بگڑ سکتی تھی، بالکل بگڑ سکتی تھی، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ نے نہ صرف یہ کہ ایک طرف بات چیت کی بات ہو رہی تھی، لیکن ابھی بھی ہزاروں ٹروپس اور بھیجے جا رہے ہیں وہاں، اب بلاکیڈ رہا، پھر شپس وغیرہ اور جا رہے ہیں، اکوپمنٹ اور جا رہا ہے ایز وی اسپیک۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کا خیال تھا، شاید آپ کو معلوم ہے کہ آپ بہت امپورٹنٹ یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر پیپ ہیں، جو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں جی، کہ معاملات ایسکیلیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن آج جو واقعات ہوئے ہیں اور جس طرح سے صدر ٹرمپ مسلسل اپنے آئی فون پر یا اپنا جو بھی اسمارٹ فون ہے ان کے پاس، اس پر بیٹھ کے ٹویٹس آفٹر ٹویٹس کر رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ معاملات اچھی جا رہے ہیں۔ اچھا، اس دفعہ دیکھیے یہ ایک بہت اہم بات یہ ہوئی، آپ کو شاید معلوم ہوگا، آپ کے ناظرین کو بھی، کہ جو مختلف ممالک میں ایران کی ایمبیسیز ہیں، سفارت خانے، وہ میمز بنا بنا کے مذاق اڑا رہے تھے امریکہ کا، ٹرمپ کا۔ لیکن آج جو زمبابوے میں ایک ایمبیسی، جو ایران کی ایمبیسی ہے، جس نے بہت زیادہ ایسے میمز بنائے ہیں، انہوں نے آج جی، ایران اور امریکہ کے دونوں ہاتھ ملاتے ہوئے اور دونوں کے جھنڈے لگا کے تصویر پیش کی اور دوستی کا پیغام اور مبارکباد دی ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ آفیشیل میسج ہے خود ایران کی طرف سے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ ہی اور صدر ٹرمپ ہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے، بلکہ اب ایران کی طرف سے بھی باقاعدہ میسج آ گیا۔ دیکھیے بہت بڑا جو کام ہوا ہے تنزیلہ کے امریکہ میں یہ کہ کچھ جو جو لبنان کا حالات ہیں جی، میں لبنان کے پوچھنے لگی تھی کہ لبنان کی جو جنگ بندی ہے وہ کتنی انسٹرومنٹل ہے ایک حتمی معاہدے کی طرف، حالات کو سازگار کرنے میں کتنی معاون ثابت ہوگی؟ اور امریکہ میں کیا خبریں ہیں کہ واقعی صدر ٹرمپ نے بھی جی کچھ اشارہ دیا وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں بھی آ رہے تو کیا اگلی جو ڈیسٹینیشن ہے اگلے راؤنڈ کی وہ اسلام آباد ہی بننے جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس میں جو لبنان کی بات ہے اس میں ظاہر ہے کہ اس کی ایران کی ایک بہت بڑی شرط تھی شروع سے، پہلے دن سے، اور آپ کو معلوم ہوگا تھوڑی کانٹروورسی بھی ہوئی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے ایک لبنان کا کہا کہ وہ انکلوڈڈ ہے سیز فائر میں، یہاں سے جواب آیا واشنگٹن سے نہیں ہے۔ بالآخر ایران کی وہ شرط مانی گئی، اور آج جو بہت اہم ٹویٹ کیا ہے صدر نے، وہ کہا ہے کہ اسرائیل اب ہر طرح سے اس کو منع کر دیا گیا، پروہیبٹڈ کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ وہ اب جی، لبنان پہ بامبنگ نہیں کرے گا، انف از انف۔ تو یہ ایک بہت بڑا کنسیشن ہے، بہت بڑا جسے کہتے ہیں CBM، کانفیڈنس بلڈنگ میجر، کہ ایک ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ بات آگے بڑھی ہے۔ دیکھیے ابھی
اسٹریٹ آف ہارمز ایران کی طرف سے کھل گئی ہے، یعنی اب ایران نے اجازت دے دی ہے کہ تمام جہاز آ جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے ابھی بھی بلاکیڈ جو ہے، یعنی ایران کے جہازوں کا، ایران کے ٹینکرز کا جو بلاکیڈ ہے جی وہ وہ ابھی ان جاری ہے پلیس ہے، یہ خود انہوں نے جی ٹرمپ صاحب نے کہا ہے۔ تو ظاہر لیکن چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور اس میں دیکھیے بار بار جو میں کئی پروگرام سے بات کہہ چکا ہوں، یہ جو آپ نے جو بات کی کہ جو بات کس طرح سے آگے بڑھی دو چار، تو اس میں جو پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں نا وہ انبلیویبل ہے، یعنی یہ کوئی یہاں کے بھی لوگ جو حیران اور پریشان ہیں کہ آخر پاکستان کے پاس ایسی کیا کنجی تھی، ایسی کیا صلاحیتیں تھیں، ایسی کیا ان کی ایک پوزیشن اور کیا ٹیلنٹ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ پورے دو بڑے دشمنوں کو آپس میں لا بٹھایا، اور دنیا کو ایکچولی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے خطے کے لیے ایک بہتر خبر آئی ہے، اور خطے میں ظاہر ہے کہ بھارت بھی شامل ہے، اس کے لیے بھی بہت اچھی خبر ہے یہ کہ وہاں کی جو معیشت کا برا حال ہو رہا تھا تو ان کو بھی پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا کام انجام ہوا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی لیڈرشپ، اور باقاعدہ اب تو جب انہوں نے ایک الگ ٹویٹ کر کے نام سے ان کو مبارکباد دی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ فیلڈ مارشل آف پاکستان، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کو بحیثیت پاکستانی جس پہ بہت زیادہ فخر کرنا چاہیے اس موقع پر۔ اور اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا ٹرمپ صاحب، میری اپنی خواہش یہ ہے کہ وہ جائیں اور اس معاملے پر ڈیل کو، فائنل ڈیل کو سائن کریں، لیکن فائنل ڈیل جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی تقریباً 30 سے 60 دن لگیں گے، حتمی جو ڈیل سائن ہوگی، لیکن ابھی ایک جنگ انٹرم بندی ڈیل میں تو سائن ہوگی۔ سی جو ہے وہ اس کے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جنگ بندی میں تو سی ہو ہاں جائے تو گی، وہ میرا جتنی خیال ہے کہ جتنی شاید اس پازیٹیو کے چیزیں لیے، ہو رہی ہاں یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید اس چیز کے لیے ٹرمپ خود نہ آئے، لیکن ایک ظاہر پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے جب وہ جائیں گے یہاں سے تو ان کو تھوڑا سا وقت بھی لگے گا، تو لیکن جو حتمی ڈیل اگر فرض کیجیے ود ان اے منتھ اور سو ہوتی ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ موسٹ لائکلی ہی ول گو ٹو پاکستان، اور اس سے پہلے غالباً مجھے امید یہ بھی ہے کہ فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی واشنگٹن جلد ہی آنا پڑے گا، وہ آئیں گے، اور اس میں جو پاکستان کے لیے، اور یہ تو خیر ایک امن کی کوشش ہے۔ اور اب دیکھیے ایک بات میں نے کہی ہے تنزیلہ، ایک بہت میں دہرانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ دیکھیے پاکستان نے جی ہمیشہ امریکہ اور مغرب کے ساتھ اپنی جو ریلیشن شپ رکھی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ٹرانزیکشنل ہے، یعنی کچھ لو اور دو کی بنیاد پر ہم کو ایک کام دیا جاتا تھا اور اس کے بدلے میں ہم کو کچھ مراعات یا کچھ پیسے ملتے تھے، آپ افغان جنگ سے نکال لیں، اور سیٹو سینٹے کے جو معاہدے تھے، جو ٹریٹیز تھیں، بہت سے ایسے واقعات جو ہیں ٹرانزیکشنل ہوئے ہیں۔ 9/11 کے بعد جو کچھ بھی ہوا مشرف صاحب کے دور میں وہ سب ایبسولوٹ ٹرانزیکشنل تھا۔ آج جو یہ واقعہ جی ہوا ہے یہ پاکستان نے محض اپنے گڈ ول اور انٹرنیشنل اسٹیچر کو بڑھاتے ہوئے یہ کام کیا ہے، اور بدلے میں کچھ نہیں مانگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو اس عظیم جو ایک مرتبہ حاصل ہوا ہے ایک بین الاقوامی، اس سے پاکستان کو ٹینجبل، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹینجبل سے مراد یہ کہ معاشی فائدے حاصل ہوں گے انشاءاللہ، پاکستان کے لیے، پاکستان کے ایکسپورٹرز کے لیے اب مارکیٹیں کھلیں گی، اور زیادہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جابز کھلیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان کو جو ڈیٹ ہے اس پر بھی آپ کو کچھ ریلیف دیا جی جائے،